اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر بحث کیا جاتا ہے کہ یہ شکرانہ جو کہتے ہیں کہ شکرانہ ادا کرے نعمتوں کا، پھر یہی پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ البتہ اگر میں اور آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے من پسند چیزوں کو نعمتیں سمجھیں گے، جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، جو ہمارے دل میں کوئی بات ہے، ہم یہ سمجھتے یہی ہمارے لیے نعمت ہے، کیونکہ ہماری نگاہ محدود ہے اور وہاں تک ہم دیکھتے ہیں جہاں تک ہمارے محدود نگاہیں ہیں۔ اگر اس سے آگے جا کے پوچھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر سمجھدار یہی آپ کو کہیں گے کہ نعمتوں کو دینے والے سے پوچھو، وہی بتائیں گے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اور ہمارے پاس اقوال معصومین ہیں، ہمارے پاس 14 معصوم ہیں، ان کے اقوال ہمارے لیے حجت ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ ہم جائیں گے الکافی میں، پہلے احادیث میں جو علم اور جہل کے احادیث ہے، اور یہ معتبر احادیث میں ہے۔ یہ سب سے پہلا باب، پہلا جزو ہے الکافی کا۔ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنی عدۃ من اصحابنا۔ محمد بن یعقوب کا کہنا ہے کہ کچھ اصحاب نے، کہ ان لوگوں میں سے محمد بن یحییٰ العطار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محجوب عن العلاء بن زرین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر۔ ابی جعفر کا نام جب آتا ہے اس کا مطلب امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام کے فرمان ہے کہ لما خلق اللہ العقل استنطقہ، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا تو استنطاق دیا انہوں، یعنی بولنے کی صلاحیت دی، اور ثم قال له اقبل، سے حکم دیا کہ میرے طرف آؤ، فاقبل، تو اس کے طرف آ گیا۔ ثم قال له ادبر فادبر، جاؤ، چلا گیا۔ ثم قال وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، پروردگار نے قسم کھایا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے، تم سے محبوب تر، تم سے بہتر میں نے کوئی ایسا خلق نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث کے تتمے میں یہ ہے وَلَا أَكْمَلْتَكَ إِلَّا فِي مَنْ أُحِبُّ، اور وہاں میں نے تجھے کامل قرار دے دیا ہے جہاں جہاں میں چاہتا ہوں، جن لوگوں کو میں چاہتا ہوں وہاں پہ میں نے عقل کو کامل قرار دے دیا ہے۔ اما انی ایاک امر و ایاک انہا و ایاک اعاقب و ایاک اثیب، اور میں تیرے وجہ سے، عقل ہونے کی وجہ سے، عقل کے لیے کہ حکم الہی جو ہوتا ہے وہ عاقلوں کے لیے، اور کسی چیز پہ اگر نہیں کرتے یعنی منع کرتے تو عاقلوں کے لیے، عقل کی وجہ سے، اور عقل کی وجہ سے عقاب ہوگا، عقل کی وجہ سے ثواب بھی ہوگا۔ لہذا پھر یہ دیکھا جائے کہ پروردگار عالم کے
فرمان سے انسان کے اندر سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا نعمت وہ ہے عقل ہے جو خلق کیا ہے. تو جس کے پاس یہ عقل ہے اور اسے استعمال کرے اپنے دین پہ، اپنے دین و دنیا کے مسائل میں، اپنے ہر قدم اٹھانے میں. اب ظاہر سی بات ہے جب دین و دنیا آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ولایت اہل بیت ہے، ولایت محمد و آل محمد ہے، ولایت امیر المومنین ہے کہ عقل سب سے پہلے اس ولایت کے اوپر جائیں گے. تو عقل کے خلاف کوئی بھی عمل کرے یہ سمجھے کہ پروردگار عالم کا محبوب ترین مخلوق کو رد کیا اور اس کے خلاف ورزی کیا. لہذا ہمارا عقاب، ہمارا ثواب، ہمارے اعمال، واجبات، مکروہات سب کے سب عقل کی بنیاد پر ہے. اور پروردگار عالم ہمیں اس ہدایت پر اور اس اقوال پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.